بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات کی بولیاں بولتے ہیں اور یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کا خوب مطلب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارت سے اس نوجوان کے ذہن میں اصل چھپی بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال سے باز رہے، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت منت سے ماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوں گی، اور نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خوشی پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو نہایت نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائیں گی، لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھ کو پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائیں گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر بس اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم سے کم 2 جانوروں کی بولیاں ضرور سکھا دیجئے۔ ایک کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا بہت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولیوں کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھ کو عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا ایک روٹی کا بچا کچا ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اس وقت مرغ فڑفڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا چک کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا ٹکڑا یہ ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، یوں خدا تجھے بھی کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی تھان پر سے اپنا گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا۔ اگلے روز خادمہ نے پھر دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ ایک مرتبہ پھر اچک کر لے گیا اور پھر کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، ارے تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے اسے لے جا کر بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، تو خامخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہیں مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کے گلے پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، اس کا اونٹ کل مر جائے گا، پھر تم اس کا گوشت پیٹ بھر کر کھا لینا۔
اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا اونٹ کھولا اور بازار میں لے جا کر بیچ ڈالا اور جانوروں کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن مرغ نے کتے سے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے تم کو؟ مرغ نے کتے کی بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو لے جا کر بیچ ڈالا۔ اب وہ اونٹ جس نے خریدا ہے اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا۔ موت نے اس کو تاک لیا ہے۔ غلام کو مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا انتظام کریں گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہے۔ مرغ کی بات سنتے ہی آقا نے غلام کو بیچ دیا اور نقصان سے بچتے ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے 3 بار بال بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو کہتا تھا غلام مر جائے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مر جاتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا اور اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، لیکن اب تو خوش ہو کیونکہ اب ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا ضائع ہونا جان کا صدقہ ہے۔ دنیائی معاملات میں انسان بعض اوقات زارو مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس انسان قدرت کے رازوں سے باخبر ہے۔ وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر اب تو قصہ ہی تمام ہوا جاتا ہے۔ آج ہمارا آقا چلا جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیر و محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹی کے ٹکڑے اور ہڈی بوٹیاں کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ تمہارا جی بھر جائے گا۔ گھوڑا، اونٹ اور غلام ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و غم سے محفوظ رہا لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کی پنجے سے بچا لیجئے۔ اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پھر منت سے ماجت کی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور ارشاد ہوا کہ اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرے گھر کو دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ زندہ وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس کا جی گھبرانے لگا، دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، ایک خون کی الٹی ہو گئی اس کو۔ اسی وقت اس کو 4 آدمی کندھوں پر لاد کر لے گئے۔ مکان میں پہنچے، اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی۔ آخرکار اس نے ایک ہچکی لی اور اس نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، کہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔